اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ان غلاموں کا جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے اور ان پر کیسی کیسی تکالیف نازل ہوئیں، لیکن کیسی کیسی مظالم ان پر ڈھائے گئے، اور لیکن وہ عزم و ہمت کا پہاڑ بنے رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ اب ہم ذکر کریں گے ان لوگوں کا جو آزاد تھے، اور وہ ایمان والے جو آزاد تھے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی سر، میرا اس حوالے سے سوال بھی تھا کہ غلاموں پر تو بہت سارے مظالم ڈھائے گئے، آزاد جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا معاملات تھے، جو آزاد لوگ ایمان لائے؟ پہلے تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، جی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ خباب بن ارد کے حوالے سے، بلال حبشی حوالے سے، یا اور تمام کنیز غلام جو ان تکلیفوں سے گزرتے رہے۔ جی ہنسی ہنسی میں اڑائی ہیں تلخیاں کتنی، ہنسی ہنسی میں اڑائی ہیں تلخیاں کتنی، انہیں شمار جو کرتے تو مر گئے ہوتے۔ ان لوگوں نے بڑے حوصلے سے، ان تمام غلام اور کنیزوں نے بڑے حوصلے سے اس کو فیس کیا، اور کمال یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی زندگی میں تلخیاں نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو معاف کیا، ان لوگوں کو سلوک کیا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جس کنیز پہ عمر بن خطاب کوڑے مارتے رہے، بعد میں عمر بن خطاب نے مان لیا اور وہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے، تو کتنے حوصلے سے معاف کرتے ہوں گے ان کو جو کل ہم پہ ظلم کرتے تھے، آج ہمارے بھائی بن گئے ہیں، ایمان لیے ہیں۔ بڑا حوصلہ چاہیے اس کے لیے، یہ معاف کرنے کے لیے کہ کل یہ مجھے مار رہا تھا۔ اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مکہ میں پھیل رہا ہے، لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ فرق یہ ہوا، آپ کا جو بیسک سوال ہے جی کہ غلاموں اور کنیزوں پر تو ظلم ہوا جی کیونکہ ان کی کوئی شے نہیں تھی، ان کے آقا جو مرضی سلوک کرے۔ جو لوگ آزاد تھے، قبائل سے تعلق رکھتے تھے، کیا ان پہ بھی ظلم و ستم ہوا؟ جی ان پہ بھی ظلم و ستم ہوا۔ فرق کیا تھا؟ یہاں پہ آقا غلام پہ ظلم کرتا تھا، وہاں پہ خاندان کے اپنے لوگ ظلم کرتے تھے۔ اچھا، قبائلی روایات کیا تھی؟ قبائلی روایات یہ ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے شخص کے ساتھ جو مرضی سلوک کروں، میرے قبیلے کے اندر سے تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، قبیلے کے باہر سے کسی دوسرے قبیلے سے تعلق رکھنے والا اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر میرا تعلق بنی ہاشم سے ہے اور بنی مخزوم دیکھ رہے ہیں کہ مجھ پہ میرے قبیلے کے لوگ ظلم کر رہے ہیں، تو بنی مخزوم کا دخل دینے کا مطلب یہ ہے کہ بنی مخزوم میں اور بنی ہاشم میں جنگ شروع ہوگی۔ بنی امیہ اور بنی مخزوم ظلم کر رہے ہیں، بنی امیہ اگر کسی کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ قبیلے کے قبیلے سے دشمنی ہوگی۔ آزاد لوگوں پہ ظلم ہوتا رہا، خاندان کے لوگ کرتے رہے، اور ان کو کسی دوسرے قبیلے کا نہیں حمایت دے سکتا۔ اگر حمایت ملنی ہے تو اپنے قبیلے سے مل لی، اپنے سردار سے مل لی۔ بڑا پرومیننٹ نام ابو بکر ابن ابو قحافہ، ایمان لے آئے ہوئے ہیں۔ نہ صرف ایمان لائے ہوئے ہیں، میں نے پچھلے دن ذکر کیا کہ عشرہ مبشرہ تو 10 لوگ جن کو ایک ہی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے 7 لوگ ابو بکر کے موٹیویٹ کرنے پہ ایمان لائے، ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے 70%۔ اور غلام اور کنیزیں جو شروع میں آزاد ہوئیں، ان میں سے 9 غلام اور کنیزیں ابو بکر ابن ابو قحافہ نے خرید کر آزاد کی۔ یعنی یہ بھی نہیں کیا خرید کے اپنا غلام بنا لیا اور ان کو اچھا سلوک کیا، نہیں، ان کو آزاد کر دیا، اپنے برابر لے آئے۔ ٹروس لیٹر اینڈ اسپرٹ، ان کو آزادی ملی، برابری ملی، جو اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ اب بڑا غصہ ہے قبیلوں کو، قریش کے لوگوں کو، ابو بکر ابن ابو قحافہ نے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اور چچا ابی طالب سردار ہے قبیلے کے،
اور مکمل پروٹیکشن دیتے ہیں. اگر کوئی باتوں میں یا کسی بھی طرح مخالفت کرتا ہے تو وہ ابو لہب اکیلا ہے بنی ہاشم سے. باقی بنی ہاشم کا کوئی بھی شخص سرکار پر ایمان لایا یا نہیں لایا، اس قبائلی روایت کی وجہ سے رسول اللہ کو اون کیا، اس نے پروٹیکشن دی، ساتھ دیا. ابو لہب واز دی اونلی ون who was different from the whole tribe. وہ دشمنی میں اپنی قبائلی روایات کو بھی بھول جاتا تھا. تو ابھی طالب ابھی حیات ہے، قبیلے کے سردار ہے، تو سرکار کو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے. ابو بکر ابن ابو قحافہ کا تعلق ہے بنی تیم سے. ایک تو بنی تیم چھوٹا قبیلہ ہے، دوسرے بنی تیم کا سردار ہے عبداللہ بن جدعان. صحیح. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابو بکر ابن ابو قحافہ بنی تیم کے سردار تھے، ایسا نہیں ہے. عبداللہ بن جدعان قبیلہ تو کنٹرول میں ہے عبداللہ بن جدعان کے، اور اگر وہ قبیلہ اون نہیں کر رہا، پروٹیکشن نہیں دے رہا، تو یو کین ناٹ ڈو مچ. آپ کو پوچھنا چاہ رہی کہنا چاہ رہی؟ ہاں، میں یہ میرے ذہن میں کیونکہ عبداللہ بن جدعان کا پہلے بھی آپ نے ذکر کیا تھا، وہ جس نے پیالہ بنوایا تھا بہت بڑا بس وہ میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ یہ لے آیا تھا ایمان بعد میں؟ اچھا، نہیں لایا. دیکھیں ایک فرق یہ دیکھیں، سخی ہونا ایک چیز ہے. ولید بن مغیرہ کی میں بڑی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں، بہت ہی سخی تھا. اس نے اعلان کروایا ہوا تھا کہ اگر کوئی قرض یا سود میں پھنس جائے تو میرے پاس آ جائے. اور وہ بڑے لوگوں کو ہیلپ کرتا تھا. حکیم بن حزام کی میں پچھلے دنوں اگزامپل دی تھی، 100 اونٹ قربان کر کے بانٹے، 100 غلام خرید کے آزاد کر دیے. سخی تھے اور وہ سخاوت کرتے تھے اپنے قبیلے کے نام کی وجہ سے، اپنے باپ دادا کے بڑے نام کی وجہ سے، اپنے بڑے نام کی وجہ سے. جی لوگ تو موجود تھے. عبداللہ بن جدعان بھی بہت لوگوں کی مدد کرتا تھا. صہیب بن سنان رومی اسی کے غلام تھے جن کو آزاد کر دیا عبداللہ بن جدعان نے. بٹ یہ جو دین کا فرق تھا نا، اس میں سخاوت نہیں تھی، یہ دشمنی تھی. اور دشمنی کس بات کی تھی؟ سرداری گئی، سسٹم گیا. دیکھیں نا، اگر آپ کی اور میری حکومت کہیں قائم ہو جائے تو ہم اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کوئی ساتھ جھوٹ نہیں دیکھیں گے. ان سرداروں کی غلاموں کی برابری کی وجہ سے سرداری جاتے تھے، خدائی جاتی تھی. تو یہاں پہ ان کے سخاوت، اچھا ہونا، ویلیوڈ ہونا، ویلیو والا ہونا. اور یہ اللہ جانتا تھا جیسے کہ سخاوت کو کوئی بھی کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا موٹیو کیا ہے، انٹینشن کیا ہے، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. تو یہ لوگ سخی تھے، اچھے تھے. بٹ جہاں پہ بات آتی تھی دو مختلف ادیان کی، ایک دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جو یہ کہتا ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، مالک کو آقا پر، غلام پر غلام کو آقا پر. کوئی برتری نہیں. برتری اسے ہے جس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اللہ کے حکم مانے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا رہا اور نیک کام کرتا رہا. برتری اس کی ہے. اسلام نے تو اتنا کمال کانسیپٹ دیا کہ آپ کی نماز کا امام غلام ہو سکتا ہے، آپ کا غلام آپ کے برابر کھڑا ہو سکتا ہے، آپ کا غلام آپ سے آگے کھڑا ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے اسے عزت دی ہے، یہ مہربانی اللہ نے کی ہے. اب غصہ ہے ابو بکر ابن ابو قحافہ پہ قریش کو، اور غصہ کیا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی سپورٹ میں سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک تو سوکھے تھے، تاجر تھے، سوکھے تاجر تھے، پیسے تھے، تو جہاں پیسوں کی ضرورت آتی تھی وہاں پیسے خرچ کرتے تھے. بہت رسپیکٹڈ آدمی تھے. یعنی پری اسلام بھی ابو بکر ابن ابو قحافہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایمان لانے سے پہلے بھی مکہ میں معزز ترین لوگوں میں سے ایک تھے. ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کبھی شراب نہیں پی، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، ان لوگوں میں سے ہیں جو پہلے بھی غریبوں کی مدد کرتے تھے، کمزور کی مدد کرتے تھے. یعنی وہ جو خوبیاں ایک اچھے انسان میں ہوتی ہیں، وہ ساری خوبیاں ابو بکر ابن ابو قحافہ میں ایمان لانے سے پہلے بھی پائی جاتی تھی. یعنی وہ ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی. دیکھو اللہ نے رسول اللہ کے دوست چنے ہیں. میں اپنی وہ جو تھیوری ہے بار بار دہراتا ہوں کہ چنے ہوئے لوگ ہیں، تو وہ جو دوست چنے ہیں وہ بھی تو کسی کمال کے ہونے چاہیے نا. کسی لو لیول کا دوست تو پھر سوٹ نہیں کرتا نا، پول آن نہیں کرتا. سو دوست بھی اسی
اسٹیچر کے، میں کیلیبر کے، اسی اسٹیچر سے مراد رسالت میں آپ سے برابری نہیں کر رہا، ہاں جی، نہیں ہاں نہیں جی، نہیں، آقا اور غلام کی، نبی اور امتی کی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے وہ ڈائلاگ بڑا اچھا لگتا ہے جناب حمزہ بن عبد المطلب کا، کسی نے پوچھا نا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو جی، حمزہ نے بہت خوبصورت، میرے دل کو ٹچ کرتا ہے، یعنی اس سے زیادہ محبت، احترام اور تعلق کا اظہار کرنا مشکل ہے۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ جی بڑے تو رسول اللہ ہی ہے، میں 6 دن پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ واہ 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 جی واہ واہ، کیا؟ بڑے تو رسول اللہ، بڑے تو رسول اللہ ہی ہے، میں 6 دن پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ پوچھنے والا کیا پوچھ رہے ہیں کہ عمر میں کون بڑا ہے آپ دونوں میں سے؟ تو یہی نہیں کہہ رہے کہ میں بڑا ہوں، ایمان کیا بتا رہے ہیں کہ بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، ہاں میں 6 دن پہلے پیدا ہو گیا۔ وہ جو بڑی دوستی تھی سرکار میں اور جناب حمزہ میں، ایک تو ایج ایک ہے، دوسرے زندگی میں کسی سے آپ کی زیادہ دوست ہوتی ہے، آپ کے بھی ماموں میں کوئی ایک ماموں ہوتے ہیں جن سے زیادہ تعلق ہوتے ہیں، کوئی ایک چچا ہوتے ہیں جو بچوں میں زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں، گھل مل کے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے شرارتیں کرتے ہیں، جی تو وہ بچوں کو اس چچا، اس ماموں، اس خالو جو بھی رشتہ ہوئے گا اس کا بڑا انتظار ہوتا ہے، بڑے پاپولر ہوتے ہیں وہ، اور اگر وہ آ گئے ہیں تو عید ہو گئی ہے، عید ہو گئی، ہاں ہاں نہیں؟ بالکل بالکل۔ تو ایک تو یہ تعلق تھا سرکار کا جناب حمزہ سے، دوسرے دونوں رضائی بھائی بھی تھے، جی، تیسرے دونوں کی والدہ آپس میں کزن تھی، بٹ جناب حمزہ اس میں بھی ایک کمال کام کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا بڑی دوستی تھی حضور سے، میرا بھتیجا، رشتہ داری، بھائی چارہ، اکٹھے کھیلنا، ساری چیزیں کامن، بٹ اصل رشتہ کب بنا؟ جناب حمزہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اصل رشتہ کب بنا؟ اصل رشتہ اس وقت بنا جب وہ نبی ہوئے اور میں ان کا امتی، یعنی وہ اون کس چیز کو کر رہے ہیں؟ عام آج کل کی دنیا میں بغیر نسبت تمثیل کے، میں اگر کسی کا چچا ہوں، وہ بھلے میرے برابر ہو عمر میں، اور میں کہوں گا میں چاچا ہوں، یہ بھتیجا ہے، اپنی ٹور بنانے کے لیے، ایسے ہی ہے جی دنیا داری یہی ہے۔ وہ کس پہ فخر کس پہ کر رہے ہیں کہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، اکٹھے اٹھنا بیٹھنا، گھڑ سواری کرنا، نیزہ بازی کرنا، تیر اندازی کرنا، کھیلنا، کھانا، شکار پہ جانا، سب کچھ ٹھیک ہے، بٹ اصل تعلق میرا کب بنا سرکار سے؟ جب وہ نبی ہوئے، میں امتی ہوں۔ یہ مثالیں، یہ باتیں بتانے کا مقصد ہے آپ دیکھیں کہ اون کرنے والی چیز کون سی ہے، عزت والی چیز کون سی ہے۔ میں ایمان پہ ہوں، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، یا میں جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، یہ فخر کی بات ہے۔ جی ایمان پہ تو بہت دنیا گزری، بہت دنیا گزری نا، سرکار سے پہلے بھی جی انبیاء پہ ایمان لانے والے مومن تھے، جی اس وقت کے دین، اس وقت کی باتوں پہ، بٹ سرکار کا امتی ہونا یہ کسی اور نسبت کی بات ہے۔ وہ نا ایک حدیث شریف کے مطابق 70,000 فرشتے صبح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری دینے آتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور پھر قیامت تک دوبارہ ان کو موقع نصیب نہیں ہوتا۔ جی کیا میں کہہ رہا ہوں؟ 70,000 صبح 70,000 فرشتے اترتے ہیں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ حاضری دینے، سلام کرنے، درود و سلام پڑھنے، شام میں وہ چلے جاتے ہیں، 70,000 نئے آ جاتے ہیں، اور قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ محمد علی ظہوری صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں ظہوری جاگے نصیب تیرے کسی کی نظر کرم کے صدقے، کہ بار بار اپنے در پہ تجھ کو تیرے نبی نے بلا کے دیکھا، نہیں تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ یہ میں بھی یہ بات ہی کچھ سوچ رہا تھا جو آپ یہ بتا رہے تھے، وہ دیکھو روایت، دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، قریب سے ان کے جو بھی گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا۔ یہ آپ پہ، مجھ پہ، امتیوں پہ سرکار کی مہربانی ہے کہ بار 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 بالکل جا سکتے ہیں، جاتے ہیں، وہ بلاتے ہیں۔ ہم جو بات جناب ابو بکر ابن ابو قحافہ یا آزاد لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے نشست میں،
اسے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے سلسلہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.